اللہم کن ولیجک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینہ حتی تسکنہ ورزقت ون و تمتعہ فیہا طویلا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد بے گھر کو عطا گھر ہو مگر گھر پہ علم ہو سینے میں ولایت کی مودت بھی سجا دے اولاد اگر دی ہے تو پھر یہ بھی دعا سن مولا میری نسلوں کو عزادار بنا دے میرے اشعار میری قبر کا کندھا کر دے دل کا یہ تخت بھی عباس کنندہ کر دے تو نے بخشا ہے نا عباس کو یہ پاک علم جو بھی جلتا ہے علم سے اسے اندھا کر دے رب زدنی علما سارے مل کے بلند آواز سے صلوات کوشش کریں جنہیں طاقت میرے امام نے عطا فرمائی ہے وہ پوری طاقت سے بلند ترین صلوات پڑھیں اللہم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین یا قریب و تقربتا بالقرب والقرب فی قرب قرب کا یا قریب یا قہار و تقہرتا بالقہر والقہر فی قہر قہر کا یا قہار والجلی یا قاہر الادب یا ولی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا علی ادرکنی بے علی جم بے علی جم بے علی صلوات دعا ہے رب عظیم کی بارگاہ مقدس میں کائنات کا خالق حسین کو حسین بنانے والا اللہ علی کو کعبے میں نازل کرنے والا خدا ہم جیسے گناہگاروں کو محمد و آل محمد جیسے عظیم رہبر عطا فرمانے والا خالق میدان محشر میں چنے ہوئے رسولوں کو علی کے ہاتھ سے کوثر پلانے والا رب علی کی محبت ماؤں کی شرافت میں رکھنے والا اللہ بول پڑھنا چاہیے تھا آپ کو پیر کمال شاہ جمال پرانے عزادار نسل در نسل شیعہ اکثریت سادات کی مزید ایک جملہ کہتا ہوں میرا دل ہے سارے ماتمی براہ راست اس مجلس پاک میں شامل ہو جاؤ پوری کائنات کا رزق حسین کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے رکھنے والا خالق مالک سلامت رکھے مزید ایک جملہ کہتے ہیں کچھ بندے پھر بھی چپ رہ گئے معراج کے پردے میں اپنی جگہ علی کو بٹھانے والا اللہ بسم اللہ آپ کا آنا ذاکرین کی پڑھائی بانیان کا یہ عظیم و کریم اہتمام میرے لفظ 14 کا خالق 14 کے صدقے میں اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے
سارے آمین کہا کرو، آمین کہنے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ مالک کسی علی والے کو کسی کمینے کا محتاج نہ کرے۔ اس سے بھی بلند آمین کہیے گا، مالک جلد از جلد آخری محمد کا ظہور فرمائے۔ مجلس کی قبولیت کے لیے اتنی بلند صلوات پڑھو جتنی طاقت میرے مرشد علی نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ بسم اللہ جی، لکھ بسم۔ سکھی رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، خوش رہیں، مالک آپ کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ مجلس پاک کا آغاز کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے، اگر سارے مومنین مہربانی کرو، دو قدم آگے آ جاؤ تو ذرا مجلس کا ماحول بہتر ہو جائے گا۔ کی خیال ہے تھوڑا؟ تھوڑی جی کوشش کرو ذرا، مہربانی۔ بسم اللہ۔ نہیں کچھ من گئے نے تو کچھ تے ڈاڈے جو ہے من جان گے جی۔ چلو، جو بیمار ہیں انہیں بھی چھٹی ہے، جو بزرگ ہیں انہیں بھی چھٹی ہے، جو چل پھر نہیں سکتے انہیں بھی چھٹی ہے، جو باقی لوگ ہیں ان سے کہہ رہا ہوں جسے غازی سے پیار ہے وہ ایک قدم اور آگے آ جائے۔ اور ذرا آنکھ رکھے آجے میں کیڑا نہیں آئے۔ اجازت ہے جی، نوکری شروع کریں۔ وعدہ وفا ہو گیا، حکم کی تعمیل ہو گئی۔ بڑی خوبصورت شخصیت جناب پیر و مرشد اسد شیرازی صاحب تشریف فرما، بھائی جان تشریف فرما، علامہ صاحب تشریف فرما، مجھ سے پہلے بھی ڈھیر سارے ذاکرین خطاب فرما گئے، میرے بعد بھی ملک کے بہترین ذاکرین خطاب فرمائیں گے۔ گھر ہے میرا، سفر کرنا ہے لمبا، ورنہ میں لیٹ بھی پڑھ لیتا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ مہینہ ہے رجب کا، اور رجب وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ رجب علی کا مہینہ ہے۔ کیا بات ہے، مالک مولا دی قسم ہے، ذہنی طور تے پریشان تھا، میں اردو بندہ تو کی بنے گا، لیکن پہلے اتنے مشکل جملے پہ آپ نے جو خوبصورت رسپانس دیا ہے، میرا دل بڑا ہو گیا ہے کہ میری بات سنی جائے گی۔ کیوں علی کا مہینہ ہے رجب؟ کیونکہ اس میں علی کی آمد ہے، علی کا ظہور ہے، علی تشریف لائے ہیں، رجب میں علی کا نزول ہے، علی فرش سے عرش پہ آئے ہیں، اس لیے رجب علی کا مہینہ ہے۔ پہلا جملہ تو نسل در نسل شیعہ جڑا بندہ بولے اس دی کیا بات ہے، لیکن رجب میں صرف علی نہیں آیا، اور بھی ڈھیر سارے علی ہیں جو قرآن بن کے صحن عصمت میں نازل ہوئے ہیں۔ بسم اللہ۔ حیدری رجب کے مہینے میں صرف علی کی آمد بھائی جان نہیں ہے، اور بھی ڈھیر سارے علی ہیں جو رجب کے مہینے میں صحن عصمت میں ماؤں کی آغوش کو رحل عصمت سمجھ کے زمین پہ آئے ہیں۔ رجب کے مہینے میں کم سے کم 2 محمد آئے ہیں، 3 علی آئے ہیں۔ کیا بات ہے، میری کیا بات نہیں، غازی عباس دی قسم ہے، تہاڈی کیا بات ہے۔ میں تمہید دی گل کیتی ہے، میں ذرا تانوں موضوع تک لے جانا چاہ رہا ہوں، تو تسی تمہید تی اتنا خوبصورت پہ بولتے ہو۔ رجب کے مہینے میں کم سے کم 2 محمد آئے ہیں، 3 علی آئے ہیں۔ یکم رجب محمد آیا ہے، 5 رجب علی آیا ہے، 9 رجب پھر علی آیا ہے، 10 رجب پھر محمد آیا ہے،
13 رجب خود علی آیا. شاباش مل کے حیدری لکھ بسم اللہ بھائی. میں نوکر جو ہوں. یکم رجب محمد، 5 رجب علی، 9 رجب پھر علی، 10 رجب محمد، 13 رجب خود علی. مینوں یقین ہو گیا تو میرے غازی دی قسم ہے تہاڈی اس خوبصورت دار دا نشہ ہو گیا. ہن میں جملہ آکھن لگا جو 9 رجب آیا ہے وہ بھی علی ہے، جو 13 رجب آیا ہے وہ بھی علی ہے، جو علی 13 رجب آیا ہے وہ اللہ کے گھر میں آیا ہے، جو علی 9 رجب آیا ہے وہ اللہ بچانے والے حسین کے گھر میں آیا ہے. شاباش مل کے حیدری. جی بھیا جی صدقے جاواں جی مالک تو انہوں کسی دا محتاج نہ کر. جو علی 9 رجب آیا تسی میں کے ملے ہو تو میں بڑا تہاڈی گل دا لطف آیا. مجلس سنیے تو مزہ آیا. میں تو اس تو اتے جملہ سنان لگا تو میرے واسطے دعا کرے جے. جو 9 رجب آیا ہے وہ اللہ بچانے والے حسین کے گھر میں آیا ہے. جو علی 13 رجب آیا ہے وہ جوانی میں علی تھا. جو علی 9 رجب آیا ہے وہ 6 مہینوں میں علی تھا. شاباش شاباش شاباش. اگلا محلہ میرے نہ ڈل گیا. پچھلے محلے واسطے ایک جملہ آکھن لگا تو تانوں قسم شہزادہ علی اصغر دی جنہ دا میں ذکر کرن لگا. اگر تہاڈا ضمیر بولے تو اتنا بولنا ہے کہ مجلس کا ماحول مزید بہتر ہو جاوے. جو علی 13 رجب آیا ہے اس نے دشمن تلوار چلا کے مارے ہیں. جو علی 9 رجب آیا ہے اس نے دشمن مسکرا کے مارے ہیں. مل گئے. ایسے نہیں جس بندے کے اندر ہے علی دونوں ہاتھ بلند کر کے نجف تک آواز جائے حیدری. بھیا جو علی 13 رجب آیا ہے اس نے دشمن تلوار چلا کے مارے ہیں. جو علی 9 رجب آیا ہے اس نے دشمن مسکرا کے مارے ہیں. جو علی 13 رجب آیا ہے وہ قرآن ہے. جو علی 9 رجب آیا ہے وہ تفسیر ہے. جو علی 13 کیسٹ کوشت تو میں پڑھتا ہی نہیں. پاکان دی قسم ہے ممبر حسین ہے، غازی دا پہرہ ہے، 14 حاضر ناظر ہیں. میں وہی پڑھتا ہوں جو محمد بسم اللہ جی جناب میاں زی شان عباس بھٹی صاحب تشریف لے آئے. بھائی شفقت بھی آگئے. مجلس کی زینت میں مزید اضافہ ہو گیا. میں وہی پڑھتا ہوں جو سیدہ اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ مجھے عطا فرماتی ہیں. کوئی تکبر یا غرور والی بات نہیں ہے. تیرے ملک کے 35-40% ذاکر ممبر سے مجھے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور کوئی احسان بھی نہیں ہے. وہ عطا فرماتے ہیں تو میں انہیں لکھوا دیتا ہوں. بات سمجھ آئے تو میرے ساتھ بولنا ہے. جملہ آپ کے لیے جی. جو علی 13 رجب آیا ہے اس نے دشمن تلوار چلا کے مارے ہیں. جو علی 9 رجب آیا ہے اس نے دشمن مسکرا کے مارے ہیں. جملہ میں تہاڈی نظر پہ کرنا ایک بندہ بولے تو میں راضی ہوں. جو علی 9 رجب آیا ہے یہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، سمجھنے میں سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. حیدری. یہ دیکھنے میں سب سے چھوٹا ہے، سمجھنے میں سب سے بڑا ہے. اگر طبیعت آپ کی بن گئی ہو، ماحول کریٹ ہو گیا اور مجھے تو لگتا ہے ماحول بہت اچھا بن گیا تو آپ اجازت دیں تو میں مشرا پڑھوں. پہلا مشرا بڑا خوبصورت ہے اور ضائع نہ کیجیے گا. مجھے یقین ہے کہ میری بات ضائع نہیں ہوگی. میں کہہ رہا ہوں اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے. حیدری. نہ غازی عباس کی قسم ہے نہ یہ تمہارا معیار ہے نہ یہ میرا معیار ہے. میں اپنے گھر میں کھڑا ہوں. مشرا بڑا تھا. کچھ بندے ایسے مجھے دیکھ رہے ہیں، جو بندے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں انہیں میں دوسرا مشرا سنا رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں اصغر ہے گر قرآن تو قاری حسین ہے اور ایک قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے. شاباش شاباش شاباش. مل کے ہاتھ چاہو. حیدری. جی بھائی جان جی مالک کسی کا محتاج نہ کرو.
اصغر ہے گھر قرآن تو قاری حسین ہے. گھر پڑھنا کوئی جرم تو نہیں ہوتا یا گھر دا ہونا کوئی جرم تو نہیں نا. میں تواڈے گھر دا ذاکر ہاں تے مینوں غازی عباس دی قسم کل میں حسن عبدال چوتھا مصرع پڑھیا ہے تے مینوں نہیں پتا کتنی دیر پبلک ہوا فضا خلاج جا کے آصف کمال نو واہوا کردی رہی ہے. گل سمجھ آوے تے میرے نال بولنا ہے. اصغر ہے گھر قرآن تو قاری حسین ہے. قرآن کی زبان پہ جاری حسین ہے اور یثرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی. اصغر کی کربلا میں سواری حسین. شاباش جی مرشد حیدری جی بھائی جان جی بھیا جی صدقے جمع غازی دی قسم نے ماحول ہی بنا دیتا تسا. میں پھر پڑھ دینا تو نعرہ لوا تو میں پھر پڑھ دینا مل کے. اچھا حیدری یثرب میں مصطفیٰ تھا سواری حسین کی. حافظ آباد دے بندے ہو شاہ جمال پیر کمال تے سیانے بندے جڑا تواڈے تو سیانا ہوئے اس نو اللہ پوچھے. قرآن دی قسم ہے میرا ضلع حافظ آباد آزاداری دے معاملے دے وچ سب تو سیانا ضلع. جی میں اسی مجلس سن سکتے ہیں جی میں اسی ماتم کر سکتے ہیں. میں تے پورے ملک چ میں انگلینڈ تک تے گیا دبئی تک تے گیا تے میں کدیں بھی یہ کام نہیں دیکھا جی میں ساڈے ضلع چ. میں ہن تانوں سمجھاواں تے کوئی گل تے نہیں نا. میں مصرع پڑھن لگا. اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے وہ فاطمہ کا چین یہ اللہ کا چین ہے. شاباش جی بھائی جان مل کے سارے حیدری. اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے. آپ ایک ایسے گھر سے تعلق رکھتے ہیں جس گھر میں ذاکری ہے. میں آپ کو مصرع سنا رہا ہوں. مجھ سے پہلے کسی شاعر نے کسی ذاکر نے کسی خطیب نے منبر پہ یہ بات کی ہو نہ بولنا. پہلی بار سنو تو پھر اتنا بولنا ہے جتنا میرا حق بنے. اصغر وجود نور شہ مشرقین ہے وہ فاطمہ کا چین یہ اللہ کا چین ہے. اور مد و مثال یوسف و اصغر کے حسن کی کیوں. یوسف فقط حسین ہے اصغر حسین ہے. شاباش 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 جی بھیا حیدری. نوکر جو ہیں بھائی جان لکھوری بھائی جان. مد و مثال یوسف و اصغر کے حسن کی. یوسف فقط حسین ہے. تہاڈی کیا بات ہے میاں صاحب. ایک مصرع میں تانوں سنان لگا جے. مصرع بڑا مشکل ہے جے ایک بندہ بھی بولے تے راضیاں جے سارے بولو تو تہاڈی کیا ہی بات ہے. جیسے وفا یتیم ہے عباس کے بغیر. کیوں ہاتھ نہیں کھولے تسی کی سوچتے پہ میں کی بڑا تے تسی بولو گے. بندہ شیعہ ہوئے بندہ شیعہ ماں دا پتر ہوئے بندے نو ماں نادی علی پڑھ کے دودھ پیوایا ہوئے. بندہ گھر بھی چھڑے کرسی چھڑے چارپائی چھڑے بیڈ چھڑے گھر آ جاوے مجلس امام حسین جا کے زمین تے بہ بھی جاوے تو پھر خالی ٹر جائے. پھر اندہ مقدر ہی نہیں ٹھیک. جیسے وفا یتیم ہے عباس کے بغیر ملتے نہیں حسین بھی احساس کے بغیر. اصغر بغیر یوں لگے فہرست کربلا قرآن جس طرح سے ہو بناس کے بغیر. سب کے جمع مل کے حیدری. جی بابا جی جی بھائی جان جی تواڈے ہتھاں نوں سلام ہے. حسین دی ماں تانوں کسے دا محتاج نہ کرے. اصغر بغیر یوں لگے فہرست کربلا قرآن جس طرح سے ہو. بولو قرآن جس طرح سے ہو کربل کو نوریوں کا مسلح بنا دیا. پچھلے بندے مجلس سنن نہیں آئے. تسی شیعہ نہیں تسی خیرات نہیں لینی. اچھا ایک گل حافظ آباد والےو مینوں دسو. میں تواڈے گھر دا ذاکر ہاں. کدی کسے چودھری کولوں بھی تساں انج کر کے منگیا ہاتھ بنیا تے چودھری نہیں دیندا. جب مانگنا ہوتا ہے تو ایسے کرنا پڑتا ہے. اور اگر دربار ہو حسین کا پھر ایسے نہیں پھر ایسے کرنا پڑتا ہے. اور جڑا بندہ خیرات نہیں لینا چاہتا اس انج نہیں کرنا. جے بدبخت رہنا ہے اس حسین دے ذکر ہاتھ نہیں چاہنا.
تے جائیں چاہنا ہے اس دے حد تے غازی خیرات نہ رکھے میں بطول دے پتر دی ذریعی نہیں چمی شرط تیری توجہ میں ذاکر ہے میں جو دیکھتے وقت بول میں اللہ تو پرے ویک میں مصرع پڑھنا وقت تیرا ضمیر بولے تو بول کربل کو نوریوں کا مسلح بنا دیا مٹی کو کبریا کا تجلہ بنا دیا اور مسجود کو بلا کے ملا کر حسین سے اصغر نے خاک پر ہی معلّہ بنا دیا جی بھیا جی بھائی جان جی سب مل کے حیداری حسین مل کے مسجود کو بلا کے ملا کر حسین سے اصغر نے خاک پر ہی چل ملنگ میں تے نہیں جاندا تو میں نہیں جاندا غازی عباس دی قسم ساری زندگی اے جرم کیتا بھی نہیں بے تو میں نہ کہ سننا یا تو نعرہ لوانا یا تو میری مجلس وچ بولنا ممبر دی قسم اے جرم نہیں کیتا میں تینوں پہلی بار یہ ویکھیا تے شاید تو مینوں اگے جاندا ہوئے یا ویکھیا ہوئے میں تیری شفا واسطے 4 مصرے پڑھن لگا میں کہہ رہا ہوں یہ خود بھی ولی اور ولی ابن ولی ہے چھوٹا ہے مگر گلشن وحدت کی کلی ہے اصغر کی ہنسی دیکھ کے 9 لاکھ پکارے خیموں میں جو اصغر تھا وہ میدان میں علی ہے اللہ اکبر مل کے حیداری آپ کی کیا بات ہے آپ کی کیا کہنے آپ کی کیا بات ہے اصغر کی ہنسی دیکھ کے 9 لاکھ پکارے خیموں میں جو اصغر تھا وہ میدان میں علی ہے یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے جس طرح حسین رحل پہ قرآن پڑھا ہے مینوں نہیں ہوندا با مرحب نو لمیاں پا ساڈی فرمائش تے میں نے تو کہہ دیا تھا میں نہیں پڑھتا یہ 4 مصرے میاں جی مشکل مصرے ہیں میں نہیں پڑھتا بندے بولتے نہیں پھر اندر سے ڈر رہتا ہے کہ داد نہیں ملے گی آج میں پڑھ دیتا ہوں ایک بندہ بھی نہ بولے تو جو ہوگا دیکھا جائے گا صدا یہ آ رہی ہے آج بھی کربل کے ذروں سے تمہارے تیر سے حرمل میرا اصغر نہیں مرتا جو ہاتھ بلند ہو سکتا ہے وہ بلند ہونا چاہیے جڑا نوکر علی دا دو میں ہاتھ چاوے حیداری جی بھائی جان جی صدقے جمع جی صدقے جمع صدا یہ آ رہی ہے آج بھی کربل کے ذروں سے صدا یہ آ رہی ہے آج بھی کربل کے ذروں سے تمہارے تیر سے حرمل میرا اصغر نہیں مرتا سفر تاریخ کا کر کے میں اکثر سوچتا ہوں یہ جو ہنس کر فاتح ٹھہرا اگر لڑتا تو کیا کرتا صدقے جمع ہنس کر فاتح ٹھہرا نوتکی صاحب آپ کا یہ تبصرہ غازی کی قسم میرے اندر چلا گیا ہے میرے اندر سے آپ کے لیے دعا نکل رہی ہے اب جو بندہ کہتا ہے کہ ساری زندگی مجلس میں ہوتے آتے آتے ہو گئی آج تک بولنے پر ذاکر اگلا مصرع سن میں پھر کبھی سنا دے لگا زندگی ہوگی مجلس میں آتے آتے آج تک بولنے پہ دل نہیں کیا اسے غازی کی قسم ہے وہ اپنی چپ آزمائے میں بطول کی عطا آزماتا ہوں تیرا ضمیر بولے تو اتنا بولنا جتنا میرا حق بنے یوں ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے یوں ہاتھ پہ اصغر لیے ہاتھ پہ اصغر لیے شبیر کھڑا ہے جس طرح حسین رحل پہ قرآن پڑھا ہے 9 لاکھ رلا ڈالے ہیں معصوم نے ہنس کے اصغر ہے مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہے اللہ اکبر مل کے ہچو حیدر آپ کی کیا بات ہے 9 لاکھ رلا ڈالے ہیں معصوم نے ہنس کے تھوڑی دیر کے لیے اس فرات پہ پہرا بٹھانا ہے آپ نے میں فضائل پڑھ رہا ہوں چونکہ موضوع مصائب کا ہے بندے مصائب پڑھتے ہیں فضائل نہیں پڑھتے میں تمہیں شہزادے کا فضائل سنا رہا ہوں اس فرات پہ تھوڑی دیر کے لیے پہرا بٹھانا ہے 9 لاکھ رلا ڈالے ہیں معصوم نے ہنس کے شفقت بھائی اصغر ہے مگر جنگ میں اکبر سے بڑا ہے میدان ہے کربلا کا اپنے زمانے کے محمد کے ہاتھ پہ ہے اپنے زمانے کا علی
میں انتظار کر رہا تھا میں مرشد کدے گئے نے میدان ہے کربلا کا اپنے زمانے کے محمد کے ہاتھ پہ ہے اپنے زمانے کا علی ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے حسین نے سبحان اللہ کیا بات ہے محنت بھی سنیا کرو مینوں پاکاں دی قسم ہے ایک گلاں کرن واسطے مصلا بچھانا پیندا ہے ادھی راتی اٹھنا پوندا ہے 2-3 بجے بطول پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہونا پوندا ہے مصلا بچھا کے حسنین دا واسطہ دینا پوندا ہے پھر لفظ ملدے نے ان دے تے محنت ہوندی ہے تے کوئی بندہ محنت کرے ان دی ضائع ہوئے تے تکلیف ہوندی ہے اپنے زمانے کے محمد کے ہاتھ پہ ہے اپنے زمانے کا علی ہونی کو ہونے سے پہلے جاننے والے حسین نے محسوس کیا کہ علی خطاب کرنا چاہتا ہے ہاتھ کھولنے بھائی جان کوشش کیا کرے ہاتھ بلند کیا کرے ہونی کو لو جی میاں دی شان جی میں نو پاکاں دی قسم ہے جڑا بندہ ایتھے نجف ویکھنا چاہندا ہے میں تے شاہ جمال پیر کمال اجاز صاحب دے ڈیرے تے میں نجف مجلس نو بنان لگا جڑا بندہ خود نجف وچ محسوس کرنا چاہندا ہے اور توجہ کرے تے میرے پاس ویکھے حسین نے محسوس کیا اصغر خطاب کرنا چاہتا ہے پوچھ لیا بطول کے بیٹے نے اصغر کچھ کہنا چاہتے ہو ہاں بابا کیا کہنا چاہتے ہو اصغر کہتا ہے دشمن جو آپ کے ہیں میں ہنس کے جلا نہ دوں ہائے 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 سب کے دوا مل کے حیدری حسین نے پوچھ لیا اصغر کچھ کہہ رہا پیر کمال والا گھر جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں سوچنا تمہارے نوکر نے تمہیں کیا سنایا ہے تمہارا ضمیر بولے پھر میری بات ضائع نہ کرنا حسین نے پوچھ لیا اصغر کچھ کہنا چاہتے ہو ہاں بابا کیا کہنا چاہتے ہو اصغر کہتا ہے دشمن جو آپ کے ہیں میں ہنس کے جلا نہ دوں قادر قضا پہ ہم ہیں انہیں میں بتا نہ دوں تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں بابا تجھے زمین پہ ہی اللہ ملانا تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں میں نوکرہ جی تو مصطفیٰ ہے تجھ کو نہ جانا پڑے وہاں بابا تجھے لو جی یہ میرے لیے تمغہ امتیاز ہے جناب میاں ذیشان عباس صاحب نے لو جی میاں جی میں نہیں سی پڑھنا سلام میں نے ممبر دی قسم ہے میں نے جلدی ہے میں سیالکوٹ جانا ہے میں نہیں سی پڑھنا اور میں مصرع پڑھنے لگا دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر توحید کے ناصر کا مددگار ہے اصغر اور جڑا نہیں بول رہا وہ بول رہا ہی نہیں جو نہیں بولا مل کے سارے حیداری دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر پہلا شیر شاہ جمال دے مزاج دا تے میرا مصرع لائن کرے جے دارین میں جرت کا وہ مینار ہے اصغر توحید کے ناصر کا مددگار ہے اصغر جھولے میں اگر ہو تو محمد کی شبیہ ہے میدان میں آ جائے تو کرار ہے اصغر شاباش 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 مل کے سارے حیدری جھولے میں اگر ہو تو محمد کی شبیہ ہے میدان میں آ جائے تو کرار ہے اصغر میدان میں آ جائے تو کرار ہے اصغر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفۃ بلا فصل داد والی بات نہیں ہے داد محمد کی بیٹی نے اپنے بچوں کی نالین کا صدقہ وہ دلوائی ہے کہ میری نسلیں یاد رکھیں گی داد والی بات نہیں دعا والی بات ہے شعر میں اتنا بڑا پڑھنے لگا ہوں کہ تو کل تک مجھے داد دے پھر بھی داد چھوٹی ہے مصرع بڑا ہے جتنا بڑا مصرع ہو اتنی بڑی قیمت ہے یہ جھولے میں اگر ہو تو محمد کی شبیہ ہے میدان میں آ جائے تو کرار ہے اصغر شبیر کا دنیا میں علمدار ہے غازی عباس کا محشر میں علمدار ہے اصغر سب کے دوا نوکرہ جی شبیر کا دنیا میں
علمدار ہے غازی عباس کا محشر میں علمدار ہے اصغر جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے آپ کی کیا بات ہے جھولے سے وہ ملتا ہے جو ملتا ہے خدا سے جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر ہائے 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 جھولا تیرا توحید کیا بات ہے مرشد جھولا تیرا توحید کا دربار ہے اصغر حیران ہیں عباس و علی حمزہ و جعفر تلوار بنا جنگ کو تیار ہے میری ایک نظم ہے میں نوکر میں لکھوری پڑھتا میں نوکر جو ہوں میرا کام ہی ہے امام حسین توڑا پرسا قبول فرما ایک میری نظم ہے سیدہ رباب سلام اللہ علیہ پہ بڑی شہرۂ آفاق نظم ہے مشہور ہے میں پھر کبھی آیا آپ حکم کرنا میں آپ کو سنا دوں گا اس نظم کے آخری 6 مصرے میں نے مصائب کے لکھے ہیں ایک مسدس وہ بی بی کو میں نے اشارہ کیا بی بی کی طرف منسوب کیے ہیں میں نے کہا جس کو لگا ہے تیر اس تو اگے مصائب پڑھندی کو لوڑ ہے اس تو بڑا مصائب ہوتا ہی نہیں اس لفظ تو اگے شیعہ بندہ ہوئے تو ہائے نہ کرے میرا خیال ہے اس تو بڑا مصائب ہی کو نہیں تینوں سمجھ آگئی تو اتنی مجلس پوری ہو جانی ہے جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے ہر بندہ واجب سمجھ کے سینے پہ ہاتھ مارے جی صدقے دماغ جی صدقے دماغ جی صدقے دماغ حفظہ بات ہے نا پیر کمالے مصائب دے عاشق لوگوں تو اڈے تو دکھا بابا جی میں لکھوری ہاتھ نہ بنو میں نوکر جو ہاں میں لکھوری پڑھتا میں پاکان دی قسم ہے میں وہ مصرہ پڑھا لگا جڑے مصرے تے بی بی رباب دی مہر میاں جی انہاں نو سمجھ آ گئی تے ایتھے ہی دامن پھیلاؤ تو خیرات مل جائے گی جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے اب تک دیالی ادرکنی فی سبیل اللہ اب تک دل رباب میں حرم کتنا رو سکتے ہو اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے غربت کی انتہا ہے ستم کی اخیر ہے بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر آجو مرشد آجو مرشد آجو میں نوکرہ چنگا ہو گیا 2 سید پھوڑی دے پاس پیر مشتاق شاعری بھی آگئے پیر اسد شاعری بھی آگئے زیادہ سے زیادہ 3.5 منٹ میں پڑھنا ہے تے قرآن دی قسم میرے جگر تے نشتر پہ چلتا ہے میں پڑھنا کی میں تو سننا کی میں غربت کی انتہا ہے ستم کی اخیر ہے بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے اور مقتول لال لے کے یہ قاتل کے گھر گئی پردیس میں رباب کی بیٹی بھی مر گئی بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے سینے پہ ہاتھ نہیں مارا بڑا امیر ہے وہ بندہ جس نے ماتم نہیں کیا جو بندے گھر سے ماتم کرنے آئے وہ ماتم سمجھ کے سینے پہ ہاتھ مارو آئے حسین ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین میں نوکرہ میں لکھواری پڑھتا جس کو لگا ہے تیر وہ اس کا صغیر ہے اب تک دل رباب میں حرمل کا تیر ہے غربت کی انتہا ہے ستم کی اخیر ہے بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے میں نوکر پڑھتا میں نوکر دوں بیٹا سنا کی نوک پہ بیٹی اسیر ہے مقتول لال لے کے یہ قاتل کے گھر گئی پردیس میں رباب کی بیٹی بھی مر گئی سید مرشد
میں اجازت مانگ کے ایک جملہ پڑھنا چاہنا. ساری شہادت تو بڑی لمبی ہے. اس حرامزادے ہرمل نے کمان میں تیر ڈالا. تینوں سمجھ آ گیا تو غازی دی قسم ہے تو رات بستر تے روئے گا. شرط ہے تینوں سمجھ آ جاوے. اس حرامزادے نے کمان میں تیر ڈالا یا خیمے کا پردہ ہلا. ماں کی آواز ہے اصغر میں بہت بڑے تیر انداز کی بیٹی ہوں. اس کے تیر کا نشانہ تو نہیں حسین ہے. اصغر تیرا تیر حسین کو نہ لگے. اصغر ورنہ میں زہرا کو کیا جواب دوں گی. بطول کہے گی رباب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے. ماتم 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 زندگی کا کوئی پتہ نہیں. ہائے حسین ہائے حسین. اصغر تیرا تیر حسین کو نہ لگے ورنہ میں بطول کو کیا جواب دوں گی. بطول کہے گی رباب تیرے بیٹے کا تیر میرے بیٹے کو. تیرے اصغر کا تیر تو کوئی پتھر کا بنا ہوا ہے. تیرے اصغر کا تیر میرے حسین کو. اصغر نے ماں کے جملے سنے. خود کو باپ کے ہاتھوں پہ یاد یدرکنی فی سبیل اللہ یا مولتی یا فاطمہ تو غیشینی. خود کو باپ کے ہاتھوں پہ بلند کیا. ادھر اس حرامزادے نے کمان میں تیر ڈالا. نشانہ باندھا. تیر زمین پہ گرا. پھر اٹھایا. پھر کمان میں ڈالا. پھر نشانہ باندھا. تیر زمین پہ گرا. پھر تیر اٹھایا. کمان میں ڈالا. نشانہ باندھا. تیر زمین پہ گرا. جو بندہ رونے آیا ہے عمر صاحب نے کہا حرمل حرامی تو پانی سے نکلتی مچھلی کو تیر مارے تیرا نشانہ ضائع نہیں ہوتا. آج تیرا تیر کیوں نہیں چلتا؟ اس نے کہا حرامزادہ کیسے چلاؤں؟ میں تیر چلانے کی کوشش کرتا ہوں. مجھے حسین کے ہاتھوں پہ کبھی بطول نظر آتی ہے, کبھی رسول نظر آتا ہے, کبھی علی نظر آتا ہے, کبھی حسن نظر آتا ہے. یہ جملہ رونے کا نہیں ماتم کا ہے. اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو تیر چلا چاہے بطول کو لگے. ہائے حسین. آخری جملہ میری امید میں نوکر ہوں. آپ سید ہیں, آپ سید ہیں. جتھے میں نوکر ہوں ہاتھ نہ بندو. میں توڑا نوکر جو ہوں. میں وقت پڑھتا. اس نے کہا تو پھر کیا ہوا؟ تو تیر چلا چاہے رسول کو لگے چاہے بطول کو لگے. اللہ کرے میں تمہیں سمجھا دوں. 3 نوکوں والا تیر تھا. اس حرامزادے نے کمان میں ڈالا. اس نے نشانہ باندھا. اب ہر شیعہ ماتم کرے. اس حرامزادے نے تیر چھوڑا. ماں دیکھ رہی تھی. اس نے تیر چھوڑا. ایک نوک اصغر کو یہاں لگی, ایک نوک یہاں لگی, ایک نوک یہاں لگی. اصغر سے گزر کے تیر حسین کے بازو میں لگا. رباب کی آواز آئی اصغر میں نے کہا نہیں تھا تیرا تیر حسین کو نہ لگے. اصغر نے ماں کے جملے سنے. ننی ننی باہیں باپ کی گردن میں ڈال کے رو کے کہا بابا او میرا مظلوم بابا, او میرا غریب بابا, او میرا اللہ راسی بابا, او میرا اکبر کی موت کا مارا ہوا بابا, او میرا غازی کے بازوؤں کا تھکا ہوا بابا. او بابا میری ماں سے ناراض نہ ہونا, میرا تیر تجھے نہ لگتا. او بابا میری مجبوری تھی. او بابا تیر بڑا تھا